جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم بھی اپنے زوروں پر جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون وہاں پر موجود ہے، بڑی زوردار کیمپین وہاں پر چل رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں موجود ہے، وہ کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری وہاں موجود نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں، لیکن جلدی وہ اس کیمپین کو دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو وفاقی وزراء میدان میں مراد سعید وہاں پر ہمیں جوشیلے خطاب کرتے دکھائی دیتے ہیں، علی امین گنڈاپور کچھ متنازع باتیں وہاں پر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ انتخابی مہم چل رہی ہے الیکشن کی، لیکن تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگا رہی ہیں، ایک دوسرے پر بھارت سے دوستی کے الزامات لگا رہی ہیں۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ کشمیر کو فروخت کیا گیا اور عمران خان کشمیر فروش ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کا یہ الزام اپنی جگہ پر موجود ہے، اس الزام کی ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کس حد تک یہ اتھینٹک بات ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے 2 سال کے درمیان میں کیوں نہیں کی، اور یہ انہیں الیکشن کیمپین کے درمیان ہی کیوں یاد آئی، یہ ہم نون لیگ سے پوچھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری جب وہاں پر خطابات کر رہے تھے تو اس خطاب میں انہوں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا کہ نواز شریف مودی کے یار ہیں، ان کے یہاں شادیوں میں بھارت سے مہمان آتے رہے ہیں، بغیر ویزوں کے آتے رہے، تو یہ براہ راست نواز شریف پر الزام لگایا گیا۔ اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ روز گفتگو کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو پر غداری کا الزام لگایا، جس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ظاہر ریئیکشن بھی آیا۔ تو یہ 3 سیاسی جماعتیں اس وقت بڑی ملک کی وہاں پر موجود ہیں میدان میں، اور تینوں ایک ٹرائنگل کی صورت میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں، پہلی جماعت دوسری پر، دوسری تیسری پر، اور تیسری پھر پہلی پر الزامات لگا رہی ہے۔ اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ مناسب الیکشن کیمپین ہے؟ اس الیکشن کیمپین میں اس طرح سے یہ غداری کے الزامات لگنے چاہیے؟ یہ کلچر پاکستان سے کب ختم ہوگا؟ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ نیئر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ الزام کس کے سر دھریں؟ بخاری صاحب یہ تینوں ہی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی نے کسی پر یہ الزام نہیں لگایا، نون لیگ کی جانب سے بھی الزامات آ رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب تو پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تمام حدیں ہی پار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی بات کی وہ حکومتوں کی کارکردگی کی بھی بات کی، سابقہ حکومتوں کی بھی اور موجودہ حکومتوں کی بھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح جو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کیا ہوا ہے یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے بڑا اوپن اس کا پوائنٹ آف ویو رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کیمپین ہے اس میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیمپین ہونی چاہیے، مہذب طریقے سے۔ سیاست یہ سکھاتی ہے، جمہوریت یہ سکھاتی ہے، لیکن جو رویہ انہوں نے جو نئے سیاستدان بنے ہیں اور جن کے پاس نہ تو کمپیٹنس ہے نہ ہی ایکسپیرئنس ہے، جن سے نہ حکومت چل رہی ہے، اور وہ صرف ان بیان بازیوں پہ ہی گزارا کر رہے ہیں، نہ ان سے اکانومی سمجھ سکی، نہ ان سے فارن ریلیشن سمجھ سکے، نہ ہی ان سے ملک کے داخلی معاملات گزر سکے۔ اور جس انداز سے یہ پیسے ڈش آؤٹ کر رہے تھے، جس طرح وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جہاں پہ یہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی، ہم چاہتے بھی ہیں کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ وفاق کی حکومت وزراء بطور وزیر اور وفاق کے نمائندے ہو کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں کریں گے اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اور جابز آفر کریں گے، تو پھر تو الیکشن شفاف نہیں ہوں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر تھا اس کو اس بات کا نوٹس دینا چاہیے، اور جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا، اس کوڈ آف کنڈکٹ میں کیونکہ ہمارے ادھر کیئر ٹیکر سسٹم آ جاتا ہے، لیکن ادھر آزاد کشمیر کا جو انٹرنل کانسٹیٹیوشن تھا کیئر ٹیکر سسٹم نہیں، لیکن وہاں پہ انشور کرنا فری اینڈ فیئر الیکشن آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی کے پری پولنگ ریگنگ کے جو اقدامات کیے گئے نا اس کو روکے وہ۔ صحیح، لیکن بغیر صاحب ظاہر ہے یہ صرف بات حکومت کی جانب سے تو نہیں کی جا رہی، آپ نے کہا پیپلز پارٹی سے ماضی کی حکومتوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن بلاول صاحب کے وہ جملے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان سے متعلق تھے کہ ان کی شادیوں میں بھارت سے مہمان آئے ہیں، بغیر ویزوں کے مہمان آئے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں جب وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں تو وہ مودی کا یار نواز شریف کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور وہاں پر موجود کراؤڈ سے بھی لگوا رہے ہیں، تو یہ ظاہر علی امین گنڈاپور اور جس طرح مریم نواز بات کر رہی ہیں اسی طرح کی بات بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بات تو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو آپ اس سلسلے میں کلین چٹ تو نہیں دے سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو حقائق سے مختلف بات کی ہو تو پھر تو بات ہے،
کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کے ذاتی جو فنکشنز تھے، فیملی فنکشنز ہیں، ان میں بھارت کی عادت آتی رہی یا آئی بھی ہے؟ اور پھر یا تو ہے نا کہ یہی گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف بات کی ہو، یا تو الزام لگایا ہو۔ الزام تو وہ ہے جو علی امین گنڈا پور نے لگوایا، جو اس نے لگایا، اس کو اپنے باپ دادا کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے عنایت اللہ گنڈا پور، ان کے فیملی کے سربراہ، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ گورنمنٹ میں شریک رہے۔ اس وقت اس خاندان کو بھٹو صاحب غدار نظر نہیں ہے، آج یہ غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ اور بھٹو صاحب نے تو بچے کچے پاکستان کو ایک نئی زندگی دی اور اس فوج کو بھی ایک طاقتور فوج بنایا اور اس ملک کو بھی ایک طاقتور ملک بنایا۔ تو بلاول صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو حقائق سے مختلف ہو۔ تو بغیر صاحب یہ کیا جوش خطابت میں ایسا ہو جاتا ہے جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی، جس طرح مریم نواز نے گفتگو کی، یا پھر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ایسے مخصوص مواقع پر اس طرح کے لوگوں کی کوئی مخصوص تربیت ان کی جانب سے کی جاتی ہے کہ جب آپ نے خطاب کرنا ہے تو یہ سامنے والے کی دکھتی رگ پہ آپ نے ضرور ہاتھ رکھنا ہے؟ بات دکھتی رگ کی نہیں ہے، یہ جو ان کا بدتمیزی کا ان کو جو میڈل ملتا ہے وہ ان کا لیڈر کو دیتا ہے۔ وہ خود ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جو جس کو مذہب یا تہذیب کے دائرے میں آپ نہیں کہہ سکتے، تو ان کے وزراء بھی ایسے کچھ کرتے ہیں۔ اور چیئرمین بلاول تو ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی اپوزیشن میں بھی رہے اور حکومتوں میں بھی رہے، لیکن ہمارے وزراء اور ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے شیخ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ آپ خود کمپیریزن کر لیں تو آج کے موجودہ وزراء جو ہیں، جب وزیر اعظم ہے اس کا لہجہ کیا ہے، اور چیئرمین بلاول کا یا یوسف گیلانی صاحب کا یا راجہ اشرف کا یا آصف علی زرداری کا یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، ان کا لہجہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ الیکشن ہے، الیکشن کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، تلخیاں نہیں بڑھنی چاہیے اور ورکنگ ریلیشنز پولیٹیکل پروسیس میں ضرور سامنے رکھنے چاہیے۔ صحیح۔ ابو غازب، مریم صاحبہ کی جانب سے جو کشمیر فروش کا لفظ عمران خان صاحب کے لیے استعمال کیا گیا، حکومت کسی کی بھی ہو، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، کیا اس طرح کا اس لیول پر جا کر الزام لگانا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کشمیر فروخت کیا ہے، یہ مناسب ہے اس طرح کی کیمپین میں اس طرح کے جلسے کرنا اور ایسی باتیں کرنا؟ یہ دیکھیں، انفارمیشن تو خیر ان کے پاس ہوگی تو وہی ڈسکلوز کر سکیں گی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جولائی 29 جولائی یا 28 جولائی کے قریب عمران خان صاحب امریکہ میں تھے اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ایک میڈیٹرز بنے گے امریکنز اور کشمیر ایشو کو ریزالو کریں گے۔ تو اس سارے میں دیکھیں کہ 5-6 دنوں بعد جو انڈیا نے اقدامات اٹھائے اور اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیا، تو اس کی کئی نہ کئی کڑیاں تو ملتی ہیں کہ کس طرح کس انداز سے یہ آگے پروسیس چلا اور یہ کیوں چلا، ورنہ 70 سالوں میں یہ 1951 میں کانسٹیٹیوشن انڈیا کا آیا اور یہ جو پروویژنز تھی اس میں موجود تھی، آرٹیکل 378 تھا اور جو سیکشن 35 تھی اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ کسی نے ریموو نہیں کیا۔ تو یہ اشارے تو اس قسم کے سامنے نظر آتے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے یا ان کی مشاورت ہے اس میں یا ان کی رضامندگی ہے، لیکن یہ چیزیں تو سامنے رکھ کے تو انہوں نے بیان اگر دیا تو اس کو کل ڈسکلوز بھی کرنا چاہیے ان کو، اگر ان کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔